دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا مجھے، دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا مجھے، اشرف سمنا میرے غوث الورا کے واسطے، اشرف سمنا میرے غوث الورا کے واسطے، مجھ پہ احمد کا ہو سایہ، مجھ پہ اشرف کا کرم، مجھ پہ احمد کا ہو سایہ، مجھ پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ برادران ملت اسلامیہ، عظیم الشان 100 سالہ عرس عالم ربانی پیر لاسانی سلطان الواعظین حضرت سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی کی چوچوے علیہ رحمہ و 13واں سالانہ عرس حضور شیخ اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت مخدوم العلماء حضرت سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی علیہ رحمہ کی یہ خوبصورت بابرکت اعراس مبارکہ کی تقریب منعقد پذیر ہے۔ عالی جناب صوفی محمد توفیق اشرفی صاحب کی سربراہی میں خانقاہ حضور شیخ اعظم گلشن مختار کمیٹی ٹیپو سلطان چوک پیلی ندی ناگپور کے زیر اہتمام انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت نبیر عمدۃ المحققین محتمم الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ حضور مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد مصطفیٰ شریف قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جس میں خصوصی خطاب نبیر سید الشہداء شہزادے مخدوم سمنا فرزند غوث اعظم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی ہم سب سے خطاب فرمائیں گے۔ آج کے قائد جلسہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادے حضرت عارف اللہ شاہ صوفی ملت حضرت صوفی محمد منور حسین صاحب قبلہ اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، عظمت کا نشان ہے خاندان اشرفی، شان و عظمت کا نشان ہے خاندان اشرفی، شان و عظمت کا نشان ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر اس زمین پر آسماں ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر آسماں ہے خاندان اشرفی، کہ شاہ دو عالم کے پیارے ہیں یہ اولاد علی، ہیں یہ اولاد علی، شاہ دو عالم کے پیارے ہیں یہ اولاد علی، ہیں یہ اولاد علی، غوث اعظم کے دلارے ہے سخی بنے سخی، ہے سخی بنے سخی، غوث اعظم کے دلارے ہے سخی بنے سخی، ہے سخی بنے سخی، خواجہ ہند الولی کے لال مردان جلی، لال مردان جلی،
خواجہ ہند الولی کے لال مردان جلی، لال مردان جلی، گھر میں اشرف کے جسے، گھر میں اشرف کے جسے دیکھو خدا کا ہے ولی، ہے خدا کا ہے ولی، گھر میں اشرف کے جسے دیکھو خدا کا ہے ولی، دیکھو خدا کا ہے ولی۔ اولیاء کی کہکشاں ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر آسمان ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر آسمان ہے خاندان اشرفی۔ اے میرے مخدوم اشرف حق شناس و حق نوا، اے میرے مخدوم اشرف حق شناس و حق نوا، اے خریدار رضائے حق امام و صوفیاء، اے خریدار رضائے حق امام و صوفیاء، تاریخ دنیا شہ ذیشان میر سلسلہ، کہ سرور شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، کہ عظمت عظمت دل کا نشان ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر آسمان ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر آسمان ہے خاندان اشرفی، کہ بابا تاج الدین ملت صاحب جاہو حشم، صاحب جاہو حشم، اور جلال الدین جو رکھتے ہیں منگتوں کا بھرم، رکھتے ہیں منگتوں کا بھرم، اہل اشرف ہو نہیں سکتا گرفتار علم، تاکہ رفتار علم، اہل اشرف ہو نہیں سکتا گرفتار علم، ہاں گرفتار علم، اشرفی کے واسطے ہیں لاکھوں ارباب کرم، لاکھوں ارباب کرم، کہ زیر فیضان نو اما ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر آسمان ہے خاندان اشرفی، اس زمین پر آسمان ہے خاندان اشرفی، کہ حضرت محبوب سلام محبت پیش خدمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے بے پناہ محبت کرنے والے اور آپ سب کو محبت سے دیکھنے والے صوفی وقت حضرت قبلہ منور شفیع صاحب تشریف فرما ہے، اور سنی سینٹر کے روح رواں حضرت علامہ مولانا ظفر احسان قادری اشرفی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے بڑے اچھے دوست آپ کے خطیب و امام، اچھے قاری، اچھے حافظ، اچھے عالم حضرت قاری شمیم اشرفی صاحب اللہ، باقی تمام احباب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے حافظ اختر اشرفی صاحب، قاری اشفاق صاحب،
گلے باغے ولایت کی کلی اظہار اشرف ہیں. شہزادوں دیکھو نثار بھائی بہت غور سنیے گا. آپ کے پیر صاحب، آپ کے مرشد اور ہم سب کے مربی خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. گلے باغے ولایت کی کلی اظہار اشرف ہیں. گلے باغے سیادت کی کلی اظہار اشرف ہیں. گلے باغے ولایت کی کلی اظہار اشرف ہیں. گلے باغے ولایت کی کلی اظہار اشرف ہے. گل باغے سیادت کی کلی اظہار اشرف ہے. نبی کے لاڈلے ابن علی اظہار اشرف ہے. نبی کے لاڈلے ابن علی اظہار اشرف ہیں. جمال و حسین کا ہے آئینہ مخدوم سمنا کے. جمال و حسین کا ہے آئینہ مخدوم سمنا کے. جمال و حسین کا ہے آئینہ مخدوم سمنا کے. جمال و حسین کا ہے آئینہ مخدوم سمنا کے. عطائے خواجہ ہند الولی اظہار اشرف ہیں. عطائے خواجہ ہند الولی اظہار اشرف ہیں. گلے باغے ولایت کی کلی اظہار اشرف ہیں. اسی مصرے کو تھوڑا سا بدل لاؤ، پتہ نہیں کون فتویٰ لگا دے. گلے باغے رسالت کی کلی اظہار اشرف ہیں. گلے باغے رسالت کی کلی اظہار اشرف ہیں. اب اس کو یوں پڑھتا ہوں. گلے باغے سیادت کی کلی اظہار اشرف ہیں. گلے باغے ولایت کی کلی اظہار اشرف ہے. نبی کے لاڈلے ابن علی اظہار اشرف ہیں. اگر پوچھے کوئی ہے کون تیرا مرشد و رہبر. اگر پوچھے کوئی ہے کون تیرا مرشد و رہبر. اگر پوچھے کوئی ہے کون تیرا مرشد و رہبر. لکھوں گا میں بتحریر جلی اظہار اشرف ہے. لکھوں گا میں بتحریر جلی اظہار اشرف ہے. جو صورت دیکھ لے ان کی خدا کی یاد آ جائے. جو صورت دیکھ لے ان کی خدا کی یاد آ جائے. جو صورت دیکھ لے ان کی خدا کی یاد آ جائے. جو صورت دیکھ لے ان کی خدا کی یاد آ جائے.
بفضل کبریا ایسے ولی اظہار اشرف ہیں، بفضل کبریا ایسے ولی اظہار اشرف ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ كَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، ترجمہ ہے کہ شہر کی وہ دیوار، وَأَمَّا الْجِدَارُ، چل تو ٹھیک رہا تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دیوار ہے، دیوار دو یتیم بچے کی تھی، شہر میں دو یتیم بچے کی یہ دیوار تھی۔ فَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ توجہ رہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا دو یتیم بچوں کا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور خان بازار اشرفیہ کو دیکھیے گا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، فَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان دونوں بچے کے باپ نیک تھے۔ اب اس آیت کا پس منظر، شان نزول کیا ہے، وہ آپ خود ہی تفسیر اشرفی میں پڑھ لیں گے یا کنز الایمان میں پڑھ لیں گے، یا جو بھی تفسیر آپ کو میسر ہو اس میں آپ پڑھ لیں گے۔ اور اگر کہیں میسر نہ ہو تو قاری شمیم اشرفی صاحب کے درس قرآن میں بیٹھ جائیے گا، معلوم ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بروایت، ایک روایت کے میں کہ وہ ولی ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو ایک بار خیال آیا کہ مجھے ان کو اپنے علم پر بڑا فخر ہوا، میں بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے نا، ہمارا ایک بندہ رہتا ہے وہاں چلے جاؤ۔ توجہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ حضرت یوشع کو لے کر کے، وہ زاد راہ لے کر کے، اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو جگہ ہے جہاں وہ میرا بندہ ملے گا تم کو، تمہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، وہاں جاؤ۔ جب وہاں جاؤ گے تو وہ جگہ تمہیں پہچان میں کیسے آئے گی؟ وہاں مردے کو زندگی ملتی ہے، وہاں مردے کو، توجہ کے ساتھ سنیے گا، مردے کو زندگی ملتی ہے، تمہارا وہاں مردہ زندہ ہو جائے گا۔ سمجھ جانا کہ یہاں یہی وہ شخص ملے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، آپ جو زاد راہ میں مچھلی لے کے آئے تھے وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ آپ کی ملاقات، السلام علیکم، بیٹھیں، حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، دونوں ملے ایک دوسرے سے، اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہو، کہا نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تو رہو ساتھ میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ صبر نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا برداشت کر لیں گے نا؟ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے ساتھ ساتھ، تو ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو آپ نے کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے، آپ جا سکتے ہو، آپ جا سکتے ہو۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کہا حضرت خضر نے جا سکتے ہو، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ایک موقع اور دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر آگے، تھوڑی دور آگے بڑھے تو ایک بچے کو قتل آپ نے کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اور مجھے پتا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ 16واں پارہ اور 15 کا آخر اور 16 کا شروع آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے پتا تھا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ایک موقع اور۔ کچھ دور آگے گئے تو ایک ٹیڑھی دیوار کو آپ نے صحیح کر دیا، اب بغیر کسی معاوضے کے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ بغیر کسی عوض کے آپ نے ٹیڑھی دیوار کو صحیح کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا اب یہیں سے ختم،
اب کوئی موقع نہیں ملے گا. ہاں سن لو کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا تھا. حضرت خضر نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ قرآن پڑھیے, آپ تفسیر پڑھیے, آپ کتابوں کی طرف رجوع کیجئے. اگر تفاسیر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اپنے امام سے رابطہ کیجئے, اپنے علماء سے رابطہ کیجئے. اگر یہاں بھی نہیں پہنچ پاتے تو سنی سینٹر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے, آپ آئیں, وہاں پہنچے, وہاں ملے, میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن یہاں نہیں بولوں گا. پھر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے غلام بچے کو کیوں قتل کیا, اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ کہا وجہ بتائی, میں یہاں نہیں بتاؤں گا, آپ کو خود پڑھنا ہے, کتابوں میں خود عالموں سے رابطہ کرنا ہے. تیسری وجہ حضرت خضر نے کہا کہ سنو میں نے تیری دیوار کو کیوں صحیح کیا. کہا اس دیوار کے نیچے اللہ نے 2 یتیم بچوں کے خزانے کو چھپا رکھا تھا, اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ اوپن ہو جاتا, جب خزانہ اوپن ہوتا تو لوگ خزانے کو لوٹ کے لے کے چلے جاتے. اللہ نے ہم لوگوں کے ذریعے اس دیوار کو صحیح اس لیے کروایا تاکہ بچے کے خزانے کی حفاظت ہو سکے, بچے کی خزانے کی حفاظت ہو سکے. اسی کو اللہ نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب تو میں تحقیق کا طالب علم رہ چکا ہوں, الحمدللہ اتنا سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب میں تحقیق کرنے لگا کہ اس بچے میں کون سی کوالٹی تھی, اس بچے میں کون سی خصوصیت تھی کہ اس بچے کے مال کی حفاظت موسیٰ کلیم اللہ سے کروایا جا رہا ہے, خضر علیہ السلام سے کروایا جا رہا ہے. وہ کون سی خصوصیت تھی اس بچے کے اندر؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ غلامین یتیمین, 2 یتیم بچے ہیں, اور قرآن آگے کہہ رہے کہ یتیم بچے ہیں. اب میں تحقیق کرنے لگا, خاندان اشرفیہ کی خصوصیت میرے سامنے آ گئی. میں پڑھنے لگا کہ اس بچے میں کون سی خصوصیت ہے, کون سی خصوصیت ہے. قرآن نے کہا اس بچے کی بات نہ کرو, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا پہ نظر رکھو. اللہ نے کہا اس بچے کے مال کی حفاظت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے باپ نیک ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب میں تفسیر پڑھنے لگا کہ باپ نیک ہے تو کیا براہ راست جو باپ ہے وہ نیک ہوگا, کیا زیادہ نیک ہوں گے؟ تفسیر میں مفسرین نے فرمایا نہیں, براہ راست باپ نیک ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوا, بلکہ 7ویں پشت پر, بعض مفسرین نے لکھا 14ویں پشت پر, بعض مفسرین نے لکھا 17ویں پشت پر باپ نیک ہے. تو اس باپ نیک کی وجہ سے 17ویں پشت کے بعد 14ویں پشت کے بعد باختلاف مفسرین 7ویں پشت کے بعد اللہ 2 نبی کے ذریعے یا ایک روایت میں ایک نبی ایک ولی کے ذریعے مال کی حفاظت کروا رہا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات, وہ بچہ خود ولی یہ نہیں کہا گیا 14ویں پشت پر نیک ہے, ولی ہے. تو عالم یہ ہے کہ 14ویں پشت کے بعد اس بچے کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے. قربان جاؤ شیخ اعظم پر, ان کا 14واں پشت تو چھوڑو, یہ خود بھی ولی ہے, ابا بھی ولی, دادا بھی ولی ہے. چودواں پشت کو چھوڑ, یہ خود بھی ولی ہے, ان کے ابا بھی ولی, ان کے دادا بھی ولی, ان کے پردادا بھی ولی ہے. اس لیے ہم اشرفی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اشرفیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو, کون پاتا ہے خاندان ایسا. واقعی یہ وہ خاندان ہے جس کی ہر پیڑھی پوری پر محدث بھی ملے گا, مفسر بھی ملے گا, ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والے, غوثیت کے مقام پر فائز ہونے والے ولیوں کے سلسلے بھی ملیں گے. یہ خانقاہ, یہ سلسلہ مخدوم سمنانی تک جا کے ملتا ہے, اور میرا مخدوم تو وہ ہے جو غوث العالم ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ, پرشاسن کی طرف سے جو ٹائم دیا گیا تھا جلسہ شروع ہوتے ہوتے وہ ٹائم ختم ہو گیا. اللہ کرے پرشاسن ایسے نہ کرے. یہاں پہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ, شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی, آپ کی زندگی, آپ کی زبانیں, آپ کی خدمات یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل مبارکباد ہیں خانقاہ شیخ اعظم پیلی ندی ناگپور کے ذمہ داران، خاص طور سے آج کی اس محفل کی زینت کی صدارت میں اسے حضور شیخ اعظم منایا جا رہا ہے. میری مراد مفتی اعظم مہاراشٹر عمدۃ الفقہا حضرت علامہ مولانا مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں مزید خوشیاں پیدا ہوئی کہ بریلی شریف سے ہمارے دل کے بے حد قریب رہنے والی ذات عالم نبیل حضرت علامہ مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ، وہ بھی آج اس عرس شیخ اعظم کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک عظیم قافلہ ہمارے سنی سینٹر کے مفتی صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الزمان صاحب صابری، حضرت علامہ مولانا مفتی سید تنویر سعدی صاحب قبلہ، اور یہاں کے پیش امام قاری صاحب قبلہ، اور بہت سے لوگ ہیں، صوفی منور صاحب. الحمدللہ جس ذات بابرکات کے حوالے سے آج یہ عرس پاک یہاں منایا جا رہا، اس کے حوالے سے اس سے قبل مفتی صاحب قبلہ سے کچھ آپ نے بہت جوشیلہ خطاب سماعت کیا ہوگا، لیکن آپ جس طریقے سے خاموش بیٹھے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ ناگپور کے ہیں، کیونکہ ناگپور کے مزاج میں وہ خاموشی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگے کہ اسٹیج پہ جتنے بھی بیٹھے افراد ہیں اور آپ بھی جو بیٹھے یہاں پہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضور شیخ اعظم کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو لگے کہ آپ زندہ ہیں اور ایک زندہ پیر اور زندہ ولی کا عرس منا رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. آگے سے لگے پیچھے تک سب لوگ بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث جیلان سید علی حسین اشرفی میاں کا یہ شعر بڑا مشہور ہے کہ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا. آپ تو بولو گے سبحان اللہ، یہ ہاتھ سے یوں کروں تب بولو گے سبحان اللہ. چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے، مگر اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کنو مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک بار اور آواز پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. وقت مختصر ہے اور تیزی سے اتنی بات کروں گا. آپ کی سماعتوں کے حوالے اشعار کی تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ. یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ. اور یہ شعر سنے گی آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ. ارے مر بھی جائیں، مر بھی جائیں تو رہے تیرے اجالے زندہ، مر بھی جائیں تو رہے تیرے اجالے زندہ. اور یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ، زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ، زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ. اور آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا، آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا. ارے جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ، جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ. یہ شعر پہلا مصرع عقیدے کا ہے اور دوسرا مصرع عقیدت کا. ایک ہی شعر میں عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے. آپ کی توجہ ہے؟ ایک بار بولیے سبحان اللہ. کہ بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ، ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ. بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ. اور یہ آخری شعر کہ کل بھی تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے یوں ہی. کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے یوں ہی. فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ. تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. میں شروعات میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو 5 سے 10 منٹ کے بعد پتہ چلے گا. جو شفیع میاں کا میں نے شعر کہا وہی میرا عنوان ہے، مگر انداز تھوڑا سا الگ ہوگا، سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ آپ سوچیں گے بات کہاں کی جا رہی ہے اور بات کہاں ہے، لیکن اس کے لیے اپنے ذہن کو بنانا پڑے گا. آپ کی توجہ ہے؟ بولے نا. اور یہ جو کرسیاں خالی ہیں اگر آگے آ جائیں تو بہتر. پیچھے بکھرے ہوئے، ویسے بھی ہم لوگ بکھرے ہوئے رہتے ہیں.
اگر متحد ہو کر بیٹھیں، ایک ساتھ بیٹھیں اور اجتماعیت کا احساس دلائیں تو اور بڑی اچھی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا، بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، وہ کافر ہی رہے، وہ مشرک ہی رہے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، جب دین کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ابتدا اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے کافر اور مشرک رہے، مگر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سب کیا کہلائے؟ مومن۔ کلمہ پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن، مسلمان۔ ہمارے ہاتھ پر کوئی کلمہ پڑھ لے، مفتی اعظم مہاراج کے ہاتھ پہ کوئی کلمہ پڑھ لے، مولانا عمران کے ہاتھ پہ کوئی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان۔ اب یہاں پر کلمہ پڑھنے والے کسی عام عالم، کسی عام مفتی، کسی عام پیر کے ہاتھ پر نہیں، ان کی دعوت پر نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو نبی نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کی دعوت پر کلمہ پڑھا، کیا وہ سبھی مسلمان تھے؟ آپ سے سوال۔ جنہوں نے انکار کیا وہ کافر، وہ مشرک، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کلمہ پڑھا، کیا وہ سبھی کلمہ پڑھنے والے مومن کامل مسلمان تھے؟ بولیے۔ آپ کہتے ہیں تھے، مگر میں کہتا ہوں نہیں تھے۔ سبھی نبی کی دعوت پر کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں تھے، وہ اللہ کو ایک بھی مانتے، توحید کے قائل تھے، وحدانیت کے قائل تھے، خدا کی ہستی کا اقرار کرتے تھے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتے، مگر اس گواہی کے باوجود بھی سارے کے سارے مسلمان بولیے نہیں تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارے ہاتھ پہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو مسلمان، اور نبی دعوت دے کلمہ پڑھ لے سب مسلمان نہیں، تو میں کہوں گا قرآن کہو، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ بعض لوگ وہ ہیں جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مگر خدا کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بعض لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی، قیامت پر یقین رکھنے کے باوجود بھی ایمان والے، بولیے ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے ارے بھائی وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، صرف اللہ کو ماننے سے موحد کہلائے گا، اللہ کو ماننے سے کوئی مسلمان تھوڑی کہلائے گا جب تک وہ رسول اللہ کو نہ مانے، جب تک رسول کی رسالت کا اقرار نہ کر۔ تو میں کہوں گا بعض وہ لوگ تھے جو اللہ کو ایک بھی مانتے، آخرت پر یقین بھی رکھتے، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے، قرآن کی
मगर कुरान क्या कहता है? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब ये मुनाफिक नबी की बारगाह में आते थे, ये कहते थे कि हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हो। गवाही नहीं दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। मगर अल्लाह गवाही दे रहा है ये मुनाफिक झूठे हैं, मक्कार है, ये साहिबे ईमान नहीं है। तो याद रखो, कलमा पढ़ने वाली दो जमात बनी, एक जमात सहाबे किराम की, एक जमात मुनाफिकीन की, एक जमात का मुकाम जहन्नम के सबसे निचले वाला दर्जा, और एक जमात का मुकाम जो जन्नत का सबसे आला मुकाम हो, वो सहाबा के लिए। दोनों ने कलमा पढ़ा, समझो। एक, अब आप जहन में रखिए, एक तरफ सहाबा की जमात, एक तरफ बोलिए मुनाफिक। दो जमात, सहाबा मुनाफिक। कलमा एक, कलमा एक, नमाज एक, ईमान एक, कुरान एक। खाने काबा का तवाफ कर ले, एक जैसा। मगर ये सहाबा कहलाए, ये मुनाफिक कहलाए। ये फर्क क्यों? जब दोनों कलमा पढ़ रहे हैं, दोनों अल्लाह उसके रसूल का इकरार कर रहे हैं, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आज के इमाम के पीछे नहीं, फिर भी वो मुनाफिक क्यों? तो अल्लामा इमाम रागिब अस्वानी फरमाते हैं, सिर्फ कलमा पढ़ने से बज़ाहिर कोई मुसलमान हो जाता है, मगर हकीकतन वो मोमिन नहीं होते। हकीकतन वो मोमिन नहीं होता। आज भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, आज भी है, मगर क्या सारे मोमिन हैं? मोमिन वही है जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा हो, सहाबा का अदब हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, औलिया किराम का एहतराम हो। अगर ये तमाम चीजें उसके अंदर है, अगर वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, दीन की दावत दे, खाने काबा का तवाफ करे, तो ये मकबूल है, मकबूल। लेकिन अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा नहीं, सहाबा का अदब नहीं, अहले बैत मुस्तफा का अदब नहीं, एहतराम नहीं, लाख नमाज पढ़े, लाख रोजा रखे, लाख खाने काबा का तवाफ करे, मगर वो साहिब ईमान नहीं। आज भी है। अल्लामा इमाम रागिब अस्वानी फरमाते हैं कि देखिए, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से सब कुछ नहीं, कलमे के तकाजे हैं, और कलमा का जो तकाजा है वो कलमे की रूह है। क्या है? कलमे की, सभी बोलिए, कलमे की रूह है। सहाबा का कलमे पर भी ईमान था और कलमे की रूह पर भी ईमान था, मगर ये मुनाफिकीन कलमा जरूर पढ़ते थे, मगर कलमे की रूह पर ईमान नहीं रखते। तो आप भी सोचेंगे, यार कलमा तो हम भी पढ़ते। अब ये आज पहली बार उससे शेख आजम और उससे आलम रब्बानी में पता चला कि कलमे की रूह भी होती है। तो कलमे की रूह क्या है? तो अल्लामा रागिब अस्वानी फरमाते हैं, कलमे की रूह कोई और चीज नहीं है, बल्कि ये नबी का मोजज़ा है। कलमे की रूह क्या है? नबी का मोजज़ा है। ये मुनाफिकीन कलमा जरूर इन्होंने पढ़ा, मगर जब इनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुजज़ा सुनाया जाता, ऐसे कैसे होगा? चांद के टुकड़े कैसे हो जाएंगे? कंकरियां कैसे पड़ेंगी?
کالا گورا کیسے ہو جائے گا، مردہ زندہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ مذاق اڑاتے تھے، معجزے کا انکار کرتے تھے، کلمے کی روح پر ایمان نہیں تھا۔ مگر وہ صحابہ جن میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہی ابو جہل حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر صبح صبح پیٹھیا پہنچا، 4 بجے تک پہنچ گیا، دوستی تھی، آنا جانا تھا، اسی وقت دین کی دعوت کا کام شروع ہوا تھا۔ تقریباً 13 سال گزر گئے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، دروازہ کھٹکھٹائے، کہا باہر نکلو۔ باہر نکلنے کا خیریت اتنی رات میں تو آیا ہے، کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ تو اتنی صبح نہیں آتا۔ بہت سے لوگ اگر آپ کو فون کر دیں تو آپ گھنٹی میں جیسے اس کا نام دیکھیں گے کچھ ضرور ہوا ہے، ورنہ اس کا فون میرے پاس۔ یہی حال ابو جہل کا تھا۔ باہر نکلے، ابو جہل خیریت؟ نہیں خیریت ہے، ایک سوال کرنے آیا تھا۔ کیا سوال ہے؟ کہ ایک بات بتاؤ وقت، ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مکہ سے بیت المقدس فلسطین جائے، رات میں چلا بھی آئے، ٹائم بھی نہ لگے، وقت بھی نہ لگے، اور کیا یہ پاسبل ہے، کیا یہ ممکن ہے، تم اسے مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، ابو جہل یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ کوئی مکے سے بیت المقدس جائے بھی یا اس کے اوپر کا سفر کرے، 7 آسمان کی سیر کرے، جائے بھی آئے بھی، زنجیر ہلتی بھی رہے، بستر گرم بھی رہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اب ابو جہل کو موقع مل گیا، تیر تو لگ گیا صحیح نشانے پر۔ کہا ابو بکر یہی تو میں تم کو سمجھانے آیا تھا، جاؤ دیکھو کعبے کی دیوار پر تمہارے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ یہی تو واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور یہ سیر کی وہ سیر کی، یہاں گیا وہاں گیا۔ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ یہ وہی تو بیان کر رہے ہیں، انہی کی بات تو میں کہہ رہا ہوں۔ ابو جہل کیا یہ بولی میرے مصطفیٰ کی ہے؟ کیا میرے آقا کی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا معراج پہ جانا، بیت المقدس میں جانا، یہ سیر و سیاحت یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے۔ ارے ابو بکر نے نہ فرشتے دیکھے، نہ جبریل دیکھا، نہ میکائیل دیکھا، نہ اسرائیل دیکھا، نہ اسرافیل دیکھا، مگر مصطفیٰ نے کہا جبریل ہے، ابو بکر نے مان لیا، فرشتے ہیں، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے قبر میں بعد میں جاؤں گا، نکیرین آئیں گے، ابو بکر نے نہیں دیکھا مگر مصطفیٰ نے کہا، ابو بکر نے مان لیا۔ 3 سوال ہوں گے، ابو بکر نے مان لیا۔ باس پاگل موت ہوگی، ابو بکر نے مان لیا۔ قیامت ہوگی، مصطفیٰ نے کہا، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے میدان محشر میں سرکار کا جلوہ ہوگا، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے یہ سب بھی بہت چھوٹی سی شے ہے، جب ابو بکر نے مصطفیٰ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا۔ مگر یہ منافقین کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا چوں چرا اب
مگر صحابہ سراپا عشق، سرکار کی بات، آقا کی بات ہے، وہاں آخر کے گھوڑے کا، وہاں تو سراپا عزم، نیاز، عزم، عاجزی، قربانی، سب کچھ تھا۔ تو حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ جنتی، کیونکہ ان کا صرف کلمے پر ایمان نہیں تھا، بلکہ کلمے کی، سبھی بولیے، کلمے کی روح پر تھا۔ اور کلمے کی روح کیا ہے؟ نبی کا، نبی کا، اب آگے جو کہہ رہے کہتے ہیں نبی کا ایک دو معجزہ تو تھا نہیں، اللہ نے ہر نبی کو، مخصوص نبی کو معجزات عطا کیے، 2 4 10 15، مگر اپنے حبیب کو سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا، ان گنت لا تعداد معجزات۔ اب آگے کہتے ہیں کہ حضور کے سارے معجزات کو جمع کرو، سارے ان گنت معجزات کو جمع کرو، تو حضور کے 2 معجزے ہوتے ہیں، سب کو جمع کرو تو کتنے بنیں گے؟ بولیے، اور پھر بولیے، اور اس 2 کو پھیلاؤ تو لا تعداد ان گنت معجزات، لا تعداد معجزات کو جمع کرو تو کتنے ہوں گے؟ اور 2 کو پھیلاؤ تو لا تعداد۔ اب یہاں امام راغب فرماتے ہیں یہ کلمے کی روح، نبی کا معجزہ اور نبی کے معجزات، 2 معجزے میں، ایک معجزے کا نام ہے ذات مصطفیٰ، ایک معجزے کا نام ہے ذات مصطفیٰ، اور دوسرے معجزے کا نام ہے خاندان مصطفیٰ۔ نبی کے سارے معجزات کو جمع کر تو ایک ذات مصطفیٰ اور معجزات کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو، جس کا اداہرن نہ ہو، جس کی مثال نہ ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو کہہ لینے دو جب سارے معجزات کی اصل 2 ہے، ایک ہے ذات مصطفیٰ، تو آدم ہو، شیش ہو، عزیر ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، سارے نبی و رسول ضرور ہیں، مگر میرے مصطفیٰ جیسا، سبھی بولو میرے مصطفیٰ جیسا، آگے سے لے کر پیچھے تک بولو میرے نبی جیسا۔ آدم بھی آئے، شیش بھی آئے، عزیر بھی آئے، سارے انبیاء آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، تبھی تو حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، کہے جبریل مجھ جیسا کسی کو دیکھا ہے؟ کہا آقا آپ جیسا، میں شمال بھی گیا، میں جنوب بھی گیا، میں مشرق بھی گیا، میں مغرب بھی گیا، میں ہر طرف گیا، مگر میرے آقا آپ جیسا میں نے کسی کو پایا ہی نہیں، اور میں نے ہر خاندان کو دیکھا، مگر خاندان بنی ہاشم جیسا کوئی خاندان نہیں۔ تو یاد رکھو مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور خاندان مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اسی لیے اشرفی میاں فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار خوبیاں دی، مگر 4 خوبیاں ایسی ہیں، 4 نعمتیں ایسی ہیں جس کا حق سید اشرف جہانگیر سمنانی پوری زندگی ادا نہیں کر سکتا،
اور کل جب میدان محشر قائم ہوگی تو یہ اشرف جہانگیر ان چاروں نعمتوں پہ فخر کرے گا. پہلی نعمت کہ اللہ تو نے مجھے رسول اللہ کے خاندان میں پیدا کیا, مجھے فاطمی گلشن کا پھول بنایا ہے, مجھے امام حسین کے گھر کا ایک فرد بنایا ہے. اللہ میں پوری زندگی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا, اور کل جب حشر کا میدان ہوگا تو میں اس بات پر فخر کروں گا کہ تو نے مجھے حضور کے خاندان میں پیدا کیا ہے. دوسرا فخر اس بات پہ کروں کہ مجھے حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواب جیسا پیر عطا کیا, پیر دیا. ارے دوستو, آج کے پیر اور مخدوم اشرف کے پیر, آج کے پیر جلسہ کریا شہر گلی گھر کٹیا جہاں بھی آپ ہیں اپنا رومال پھیلا دیتے. یہ سلسلہ سب سے اچھا ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سیدھے جنت میں یہ لے کے جائے گا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حضرت سے وابستہ ہو جائیے, آپ جنتی ہیں. اس سلسلے میں فلاں بزرگ ہیں. پیر مرید کی تلاش میں, مرید کی تلاش میں, مگر مخدوم اشرف کا پیر وہ ہے کہ 70 مرتبہ حضرت خضر نے حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کو بشارت دی, اے مخدوم علاء الحق پنڈوی اپنے حجرے سے نکلو, سمنان کا تخت چھوڑ کر اشرف جہانگیر تجھ سے مرید ہو گیا. آج کا دستور, پیر صاحب آ جائیں ریلوے اسٹیشن پہ, مرشد زندہ باد, پیر صاحب زندہ باد, یاد طریقہ. مگر مخدوم اشرف کا پیر ڈولی میں قافلے میں بنگال کی سرحد تک چلتا رہا. جب خبر ہوئی کہ سمنان سے اشرف آ چکے ہیں تو مرید کے استقبال کے لیے پیر پہنچا, وہ پیر مخدوم علاء الحق پنڈوی گنج نواب. اے اللہ, میں اپنے پیر مرشد پر حشر کے میدان میں فخر کروں, تو نے مجھے ایسا غوث العالم پیر عطا کیا ہے. تیسرے, تو نے مجھے روحانیت دی, وجدان دیا, قرب عطا کیا, ولایت دی, اپنے محبوبین میں مجھے شمار کیا, مجھے اپنا مقبول بندہ بنایا, معرفت کے راستے پہ چلایا بھی, منزلیں بھی عطا کی. اے اللہ, میں اس پر بھی فخر کروں گا. اور آخری بات جو کہی, اے اللہ تو نے مجھے 2 گوہر عطا کیے, 2 گوہر عطا کیے ہیں. ایک گوہر میرا فرزند روحانی عبدالرزاق نور العین ہے, اور دوسرا گوہر میرا خلیفہ حضرت خلیفہ عباسی ہے, کہ میں کبیر عباسی ہیں. میں ان دونوں کی جو نعمتیں تو نے عطا کی ہے کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا, اور نہ ہی میدان آخرت, جب میدان آخرت ہوگی تو حضرت عبدالرزاق نور العین اور حضرت کبیر عباسی اپنے خلیفہ پر فخر کروں گا. اور حضرت عبدالرزاق پر فخر کیوں نہ کریں؟ 120 سالوں میں, کتنے سال؟ 120 سال, 120 سال میں 68 ایئرس, 68 سال مخدوم پاک کے ساتھ, 12 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ, 80 سال یعنی صرف اپنے ماں باپ کے ساتھ
12 साल रहे, 68 साल मखदूम पाक के साथ रहे, विसाल के बाद 40 साल आपकी सज्जादगी, आप सज्जादगी पर फाइज हुए कुल 120 साल हुए। ये जो 68 साल गुजरे तो हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं कि मेरे सामने जिक्र हुआ कि आजकल तो बुजुर्गों की औलाद, हमने बहुत सी औलादों को देखा है, बाप तो बड़े बुजुर्ग हैं, मुत्तकी है, परहेजगार हैं, साहिब इरफान है, मकाम विलायत पर फाइज है, मगर बेटवा जो है कहीं और जा रहा है, एकदम नहीं अलग। ये गुफ्तगू बुजुर्गों में चल रही थी। हजरत मखदूम पाक बैठे थे तो कहा, मैंने कहा सुनो, ये बुजुर्ग ज़ादे और होंगे, ये बुजुर्ग ज़ादे और होंगे, जिनकी औलादें हैं जरूरी नहीं कि अपने बाप के नक्शे कदम पर हो, मगर मैंने जिसे अपनी आंख से पैदा किया है, जिसे मैंने अपना फर्जंदे मानवी बनाया है, सिर्फ इसकी औलादें नहीं बल्कि ये जिस पर निगाह डाल देगा उसे भी साहिबे करामत अल्लाह का वली बना देगा। और आगे फरमाया, अल्लाह ने मुझे 2 नेमतें दी हैं, एक सर है, एक बोलो क्या है, और दूसरा सिर है। सिर यानी विलायत, सर यानी जाहिरी बुलंदी। कहा मैंने दोनों अपने रूहानी फर्जंद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन पे कुर्बान कर दिया और अल्लाह से मैंने दरख्वास्त की है, ऐ अल्लाह खजाने इलाही में मेरी रूहानी औलाद को शरीक फरमा, और यह भी कहा मेरी औलाद जहां कहीं भी होगी वो मकबूल होगी, अजीज होगी, साहिबे इज्जत होगी, साहिबे मंजरत होगी। और एक बात जो मैंने और पढ़ी, या तो ये हदीस मैंने अल्लाह के रसूल से सुनी थी, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर और मेरी जाहिरी मौत तुम्हारे लिए, यदि मैं मौत से कोई फर्क नहीं, ये नबी पर मौत आई, अब तुम्हारा भला नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। कहा जैसे मेरी हयात वैसे ही मेरी ममात, जैसे मेरी जिंदगी और वैसे ही वफात के बाद बज़ाहिर मेरी जिंदगी है। ये तो हुजूर ने फरमाया, मगर उन्हीं के फर्जंद हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं, मेरी औलादों, मेरी हयात और मेरी ममात, मेरी जिंदगी और मेरी मौत दोनों मेरी औलाद के हक में बेहतर होगी। जहां कहीं भी मेरी औलाद जाएगी तो वो तन्हा नहीं होगी, बल्कि अशरफ जहांगीर सम्मानी अपनी औलाद के साथ होगा। यही वजह है मखदूम अशरफ का फैजान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दरिया के अंदर भी जाओगे तो मखदूमी फैजान नजर आएगा, और ऐसा फैजान कि मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि मेरी औलाद में रिजालुल गैब भी होंगे, सालिक भी होंगे, मशहूर भी होंगे, और कोई एक जात ऐसी होगी जो मेरा पर्दा होगी, मेरा अक्स होगी, तो ज्यादा दूर नहीं 100 साल पहले उसी की चौचे की धरती पर जिसे हम शबीहे गौसे जीला सैयद अली हुसैन अशरफी मियां के नाम से याद करते हैं, ये साथ सिर्फ मखदूमी औलाद नहीं बल्कि मैं कह लूं मखदूम पाक के वो कामिल पर तो हम शबीहे गौसे जीला थे। यही वजह है कि जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा किसी ने, हुजूर आप तकरीर में नहीं जाते? कहा आजकल तकरीर में मन नहीं लगता। अब बताओ 150 साल पहले मन नहीं लगता था,
آج یہ بڑے بڑے خطیب، ارے بڑے بڑے باپ رے باپ جو زلزلہ لے آئے ایمان باطل ہلاتے ہیں، یہ دور ہوتا تو بالا حضرت کیا کاج کر من نہیں لگتا. لیکن جب علی حسین اشرفی میں آتے ہیں اور جب وہ خطاب کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنے باپ کی صحیح جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور خود ہم شبیہ غوث جیلہ کے فرزند عالم ربانی وائز لاسانی مولانا احمد اشرف کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. میں نے اسے امام احمد رضا اور احترام سادات پہ پڑھا ہے. رضا کے بھی پاکستان لاہور میں شائع کیا. وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مولانا احمد اشرف کو بھی کیوں بلاتے ہیں، اصل کو بلاتے ہیں؟ تو امام اہل سنت نے کہا کہ احمد اشرف جب خطاب کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ، احمد اشرف جب خطاب کرتے ہیں تو صرف خطاب میں ان کے الفاظ کو ہی نہیں میں سنتا، جب وہ سرکار کا نام لیتے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جب وہ محدثین کے راوی، محدثین اسماء الرجال اور راویوں کا نام بیان کرتے ہیں تو احمد رضا کو ان محدثین کی زیارت ہوتی ہے. ذرا سوچو، یہی امام اہل سنت ہیں. مولانا احمد اشرف کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھے؟ بتاؤ، نام کس سے پوچھا جاتا ہے؟ جسے تعلقات اچھے ہونا. بولیے، جو دل کے قریب ہو، جو محسن ہو، جو اپنا ہو، اسی سے تو نام پوچھا جاتا ہے. کہا امام اہل سنت میرے گھر میں بیٹا آیا ہے. کیا آیا ہے؟ بولیے. کہاں نام رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا حضور کے نام پہ. کہا کیوں کی؟ ربیع الاول شریف کا موقع ہے تو محمد مختار رکھیے. کیا رکھیے؟ محمد. اور یہ محمد مختار جس ہجری میں ہے پیدا ہوئے، آپ اس ہجری کو نکالیں گے تو محمد مختار اسی کے مطابق ہجری ہے. تو پھر مولانا احمد اشرف نے کہا حضور یہ تو ہجری ہو گئی، میں چاہتا ہوں کیونکہ وہ اشرف کی اولاد ہے تو میں آگے بڑھا رکھتا تھا، تو آپ نے محمد مختار رکھا ہے، میں ان کا نام محمد مختار اشرف رکھ دیتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت ہجری کے اعتبار سے مولانا احمد اشرف نے اشرف بڑھا کر عیسوی کے اعتبار سے آپ کی تاریخ پیدائش. کیا قربت تھی، کیا رشتہ تھا، کیا نزدیکیت تھی، کیا ایک دوسرے کا احترام تھا. وہ احترام نائب رسول، وہ احترام دین کے سچے مبلغ، وہ احترام امام اہل سنت کی بنیاد پر، چاہے امام اہل سنت ہو، چاہے حجت الاسلام ہو، چاہے مفتی اعظم ہند ہو، وہ نائب رسول اس بنیاد پر، چاہے ہم شبیہ غوث جیلہ ہو، چاہے عالم ربانی ہو، چاہے سرکار کلا کی ذات ہو، ہم نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو دیکھا. جب بریلی کی بات آئی، جب اکابر بریلی کی بات آئی، کسی کی زبان پر ان اکابرین بریلی کے تعلق سے کوئی بات نہ لکھی، بلکہ کہا جس کا سنیت پر احسان ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، جنہوں نے دیابنا وہابیہ کو نہ کے چنے چبا دیے، اس ذات کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں. وہ امام احمد رضا صرف عاشق رسول نہیں بلکہ عشق کا نام ہے. وہ امام احمد رضا صرف سادات کے ادب کرنے والی ایک ذات کا نام نہیں بلکہ ادب کا نام ہے. ادب کا نام ہے. اور وہی بریلی شریف کے اکابرین نے وہی چیز دکھائی، وہی چیز دکھائی. اور اس بات کو
آپ کے ایک شاگرد جنہوں نے آپ سے شرح جامی پڑھی، نام مجھے یاد نہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس گیا تو ایک تخت تھا جہاں پہ اعلیٰ حضرت بیٹھتے، وہاں پہ کسی کی مجال نہیں تھی، کوئی بیٹھ سکتا تھا، لیکن جب میں پہنچا تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور اس تخت پر کوئی نورانی صورت، نورانی چہرہ تشریف فرما۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عالم مخدوم سید علی حسین اشرفی لیام ہیں جن کی شکل و صورت غوث اعظم سے ملتی ہے۔ اب میں اتنا وقت نہیں ان ساری چیزوں کو بیان کروں، مگر ہم شبیہ غوث جیلانی کے فرزند مولانا احمد اشرف، شاید آپ کو زیادہ پتہ نہ ہو، مولانا احمد اشرف وہ ہیں یہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہوئے تو مولانا سید علی احمد محدث ہندی جسے کہا جاتا، 40 سال جو مدینہ شریف میں تھے، بشارت ہوئی، کشوفہ ہے، مخدوم پاک نے مقام غوثیت سے نوازا، اور جب مولانا احمد اشرف 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کی حیات سے رسم بسم اللہ خوانی ہوئی۔ جب یہ ہوئی سورہ فاتحہ کا وقت ہوا تو غوث العالم مخدوم سلطان سیر اشرف جہانگیر سمنانی خواب میں آتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں۔ جب دستار کا موقع آتا ہے، مولانا عبداللطیف علی گڑھ میں جن کا سلسلہ لطیفی ہے، وہ آپ کے استاد تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خط لکھا اور اپنے بڑے ابو کو بھی خط لکھا، رات ہوئی، مجھے نانا جان کا دیدار نصیب ہوا اور 2 پارچہ تھا میرے سر پہ رکھا، کہا فرزند تمہاری دستار تو تمہارے نانا نے کر دی ہے، اور جس کے سر پر دستار آخر الزمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جو سر پہ رکھ کے اس کی دستار کر سکے۔ یہ مولانا احمد اشرف ہیں، انہی کے فرزند مخدوم المشائخ حضور سرکار کلاں ہیں، اور سرکار کلاں کے فرزند حضور شیخ اعظم ہیں۔ یہ دور ایسا ہی کہا جائے جسے شاہجہانی دور کہا جائے۔ جامع اشرف آپ کا علمی شاہکار، آپ کے مولانا احمد اشرف ہال اور مختار اشرف لائبریری، آپ اس کے جو انہوں نے مختار اشرف لائبریری دیکھی ہے، اگر آپ ان کا تبصرہ پڑھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو ہندوستان میں اسلامیات پر اس سے بڑھ کر کوئی دوسری لائبریری نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مسجد، جامع اشرف، خانقاہ، اور میں اپنا واقعہ کیونکہ میں بھی حضور شیخ اعظم کا مرید اور انہی کا خلیفہ ہوں، آپ کو میں بتاؤں کہ ہم، میں کہوں اتنا قریب تھا، اس قربت کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں دارالعلوم اہل سنت میں پڑھتا تھا اور 2004 میں میں وہاں سے نکلا، 1994 میں وہاں سے نکلا اور جامع اشرف آیا، اور جامع اشرف میں آنے کے بعد کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کہاں پڑھوں، تو حضور شیخ اعظم نے کہا بابو جامع اشرف میں نے تم لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اور مفتی عبد الجلیل صاحب کو بلایا ہے، کہاں ادھر ادھر بھٹکو گے، اسی جامع اشرف میں پڑھو۔ خیر میں جامع اشرف 4 سال رہا، بہت سی چیزیں ہوئی، میں ایک واقعہ بیان کروں گا اور وہ واقعہ بالکل الگ ہے، لیکن زمانے طالب علم کی باتیں تو بیان کروں گا۔ کہ ہمارے استاد تھے مولانا غلام غوث، اور میرا ایک دوست تھا اس کا نام تھا مولانا کمیل، ہم لوگ ساتھ رہتے تھے، اور طالب علم میں بہت مزاق مسکرے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت ایک عجیب دنیا ہے، اور بلکہ وہ دنیا سب سے اچھی دنیا ہوتی ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوتا، جہاں کوئی درد نہیں ہوتا، جہاں کوئی خوف نہیں ہوتا، بالکل ولایت ہی کی منزل ہوتی ہے۔ تو مولانا غلام غوث صاحب تھے، تو انہوں نے اس کمیل لڑکے کو مار دیا، اس نے گالی بک دی تھی، بدتمیزی کر دی تھی، جب بدتمیزی کی تو شاید کی انہوں نے اسے مار دیا، مارنے کے بعد اس نے اساتذہ جمع ہوئے، اس نے معافی بھی مانگ لی۔ معافی مانگنے کے بعد 2-3 دن کے بعد مولانا غلام غوث کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے اس کا خارجہ کر دیا۔ اس وقت مجھے جامع اشرف میں
लोग सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते थे, क्योंकि मैं शेख आजम के बहुत करीब था और वो सुप्रीम कोर्ट हुई थी। तो मैंने कुमैल से कहा कि देखो तुम्हारा दाखिला हो जाएगा, कुछ तदबीर बताई कि तुम एक खत लिखो और खत उसी वक्त पहुंचाना जब मैं वहां बैठा था। कहा हुजूर लिखिए कि हजरत मैं प्रोफेसर शकील का बेटा हूं जो आजमगढ़ में शिबली कॉलेज में हैं, और आप जो ख्वाब देखना चाहते हैं ये फला फला की वजह से वो ख्वाब नहीं पूरा होगा, क्योंकि चाहते हैं कि मेरे ही इलाके का तसल्लुत रहे और यूपी के लोग यहाँ पे ना आने पाए, और हुजूर आपका वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैंने हजरत बदतमीजी की, मैं इसका मुझे इतराफ है, मुझे मारा भी, मैंने तौबा की, मगर उसके बावजूद हुजूर मेरा इखराज कर दिया, खाजा कर दिया। मैं वहां पर बैठा तो मुझे कहते थे मौलवी आलमगीर क्या बात है? हाँ हजरत सुनने में आया कि कुछ ऐसा हो गया। मैंने हजरत की बताइए एक जुर्म की 2 सजा कैसे? मार दिया, माफी मांगी, हो गया मामला, फिर खारजा उसकी जुर्म की बुनियाद पर कैसे? या तो खारजा करना था या तो माफी मंगवानी थी, माफ कर दिया जब, तो उसके बाद खारजा की जरूरत कैसे? दूसरा जुर्म हो, दूसरी बात हो जिसकी बुनियाद पर खारजा, उसी एक जुर्म पर 2 सजाएं। हजरत कुछ बात समझ में आ गई। मैंने वो मंजर देखा है जामे शक में, गुस्से में, वहां गुलाम गौस, एक जुर्म की 2 सजा कैसे? और आपको बच्चों को निकालने का क्या हक है? मुदस्सिर को ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, मैं बढ़ाना चाहता हूं। यानी मैं आपको बयान करूं कि कायदे मिल्लत कहते हैं कि मैं बेटा हो करके अपने बाप की शफकतों से दूर रहा। जुमला बहुत छोटा नहीं है, शफकतों से दूर इसलिए रहा कि मेरा बाप होकर के सिर्फ दीन के बारे में सोचता था, दीन पहुंचाने के बारे में सोचता था, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात के टीले कहां कहां पर कायम होंगे। न दिन देखा, न रात देखी, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, अपने बेटों की तरफ भी ख्याल नहीं किया। ऐसा बाप कहां से मिलेगा? ऐसा शेख आजम कहां से मिलेगा कि जिनकी जिंदगी सुन्नियत के लिए, वही पूर्णिया की सरजमीन, आप उसी इलाके की, उन तमाम इलाकों के इलाके पूछिए, 22 का इलाका जहां पे उलमा की आज कसीर तादाद है, वहां पे किस तरीके से देवबंदियों से मुनाजरा हुआ, भाग गए। मौलवियों तुमसे मुनाजरा नहीं होगा, तुमसे मुबाहला होगा, ये घटना बताई, मगर हुजूर शेख आजम डटे रहे। आज भी किसी को याद सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं, क्यों नबी के घर के थे, आलिम मखदूम थे, मखदूमी शहजादे थे। शेख आजम को जहां खानदानी पस मंजर है, उनके इल्म, उनके तकवे, उनकी तहारत और उनकी जिंदगी में अहले सुन्नत के लिए जो खिदमत की, उसी बुनियाद पर आज नहीं बल्कि आने वाली नस्लें हुजूर शेख आजम को याद करती रहेंगी। जो वो काम किया है, काम ही इंसान को याद कराता है, काम ही इंसान को दुनिया में पहुंचाता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम सलाम पेश करते हैं हुजूर शेख आजम कि तमाम कारहाय खैर का जो सुन्नियत के लिए इन्होंने काम किया, और खुद यहाँ के जो मेजबान हैं जनाब तौफीक साहब किबला कि जिन्होंने कई सालों से हुजूर शेख आजम अल्लाह तआला अन्हु की याद में महफिलें सजाई, आज इस शानदार प्रोग्राम उनकी याद में रखा। हम यही यकीन करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला अपने फजल करम और इन महबूबीन के सदक़े में जिन लोगों ने भी इस महफिल को सजाया है, चाहे हमारे सूफी तौफीक साहब किबला हों या इनके तमाम हमनुमा लोग, अल्लाह ताला उन्हें जब तक वो जिंदा रहें उनके फैजान करम से अल्लाह ताला मामूल फरमाता रहे, और उनकी ताबनार जिंदगी में हुजूर शेख आजम के फैजान झलकते रहे। मैंने बहुत वक्त ले लिया, इतनी देर के लिए नहीं सोचा था
کیونکہ کچھ سمجھیے کہ برکت کے کلمات آپ کو مفتی اعظم مہاراج سے سننے ہیں، مگر اس سے قبل آپ کو شہزادے عمدۃ المحققین سے نعت و منقبت بھی سننی ہے، بہت شاندار پڑھتے ہیں۔ پچھلی بار میں لوہار پورے کی مسجد میں نے اسے جو اہل بیت کی منقبت سنی تھی، آج بھی وہ چاشنی تعزیے کے طور پہ باقی ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ ضرور سنائیں گے، تو آپ بھی بیٹھے رہیں۔ اور شاید کہ یہ روحانی منظر ناگپور کی سرزمین پر بہت کم ملا ہے، اور یہ برکت ہے مولانا عمران مظہر برکت۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتلے دبلے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اور لوگوں کے مقابلے میں بہت پتلے دبلے ہیں، لیکن ان کا کام بہت ہی عظیم ہے۔ میں اسی کام کو عظیم مانتا ہوں کہ جو کام اہل سنت کے لیے ہو، اور ان کا کام اور ان کی مشغولیت، ان کا سفر، ان کی سوچ، ان کی فکر اتحاد اہل سنت ہے۔ آپس میں فروعی اختلافات، شخصی اختلاف، چھوٹے موٹے اختلاف، پگڑی اختلاف، تاج کے اختلاف، اس کو بالائے تاج رہنے کی تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کو پیش نظر رکھیں۔ یہی ہمارا بھی مشن ہے کہ آپ اشرفی ہوں، رضوی ہوں، قادری ہوں، نوری ہوں، برکاتی ہوں، چشتی ہوں، مداری ہوں، نظامی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، بہرحال یہ سلسلے ہیں، یہ مشرب ہے۔ یہ چھوٹ جائے تو کوئی فکر نہیں، مگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر سنیت ہے تو قادریت ہے، سنیت ہے تو چشتیت ہے، سنیت ہے تو سہروردیت ہے، سنیت ہے تو رضویت ہے، سنیت ہے تو اشرفیت ہے، سنیت ہے تو نظامیت ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش اپنے سلسلوں کو پھیلانے کی نہ کریں، ہماری کوشش ہو کہ اہل سنت عام ہو، اہل سنت پھیلے، اہل سنت میں اتحاد ہو، اور جب اہل سنت میں اتحاد ہوگا تو شفیع رضوی ایک ہوگا، چشتی نظامی ایک ہوگا، مداری برکاتی ایک ہوگا۔ تو اس لیے ہم سلسلوں کے اتحاد میں زیادہ، سلسلوں کے پرچار میں زیادہ زور نہ دیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے اتحاد پہ زور دیں۔ آج وہی کوشش انہوں نے کی، اور اس پر کیونکہ جو ذات مفتی اعظم مہاراج کی بیٹھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے شہر، کیونکہ آپ کا تعلق دکان سے ہے، آپ کا تعلق تجارت سے ہے، آپ کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے، لیکن جو اہل علم ہیں ان سے پوچھئے کہ حضرت علامہ مولانا محمد مجتبیٰ شریف کیا ہے، تو کہیں گے کہ اگر فلسفہ، حکمت، منطق، فقہ، فقہی جزیات پر اس وقت مفتی نظام الدین کے بعد کسی کو مکمل دسترت حاصل ہے تو مفتی اعظم مہاراج حضرت مولانا مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ کو۔ دشمنان اہل سنت کی ایسی گرفت کرتے ہیں کہ جیسے شاہین اپنے پنجے میں کسی چڑیوں کو پکڑتا ہے اور اسے سانس لینے کا موقع نہیں۔ میں نے خود مطالعہ کیا، میں نے خود ان کی تحریریں پڑھی ہے، میں نے خود ان کی جزیات دیکھے، میں نے خود ان کے نکات دیکھے، میں نے خود، اور کوشش یہ نہیں کہ فوراً فتویٰ لگا دو، سنیت سے باہر کر دو۔ کوشش یہ ہے کہ جناب عالی آپ ہماری بات کو سمجھیں، اہل سنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم سب مل کر کام کریں۔ آج تو اور ضرورت ہے، باطل ہمارے وجود کو مٹانے میں لگا ہے، اور ہم بس آپس کے فروعی اختلاف میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے۔ تو لائق مبارکباد ہے مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ کہ پورے ہندوستان میں ان کی کوشش جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور اہل سنت و جماعت میں جو اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامیابی عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب قبلہ جس طریقے سے ناگپور کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو
جو ہمارے بزرگوں سے چلا آیا ہے اسی کو عوام میں پیش کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. آپ ہمارے مفتی صاحب قبلہ کا ساتھ دیں اور آپ ان کے 10 بازو بن کر اہل سنت کی آواز جو اٹھا رہے ہیں اس میں لبیک کریں. تو ساتھ دیں گے؟ بولیے انشاءاللہ. اختلاف سے دور رہیے, فتنے بازوں سے دور رہیے. جو لوگ محبت کی باتیں کریں ان سے قریب ہو جائیے. سادات اعظام, بالخصوص شہزادہ مخدوم سمنہ حضرت مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ, حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤه الا المتقون, صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. آج ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں میں ایک محبوب بندہ شہزادہ مخدوم سمنہ مرتبہ اسلاف حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت مولانا شاہ سید اشرف اظہار اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص مبارک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں پورے اطمینان کے ساتھ امام اہل سنت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے مبلغین میں بڑی خوبیوں کے مالک بہت سارے افراد ہیں. انہی میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ ہے. میں بفضل ہی تبارک و تعالی جن اقوال و افعال کو پیش نظر رکھتا ہوں ان سب کو حد المقدور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھوں. میں نے آپ کے دل کی وسعتوں کو محسوس کیا. اللہ رب العزت نے آپ کو حق گوئی کی صلاحیتوں سے سرفراز کیا, اور جب کسی علمی مسئلے میں رہنمائی کی گئی تو الحمدللہ فراغ دلی کے ساتھ اسے قبول فرمایا. الحمدللہ یہ اہل حق کا شعار ہوتا ہے. یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی شخصیت کا جمال اور کمال ہوتا ہے. آج الحمدللہ آپ نے اور سے شیخ اعظم کے موقع پر
ہمیں کچوچا اور بریلی شریف کی جو سیر کرائی ہے اس سے دل کو تازگی میسر آئی ہے. کیسی عظیم یادگار وہ ساعتیں ہوگی جب ایک طرف حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان امام اہل سنت کے تخت پر جلوہ فرما ہوں گے اور دوسری طرف ان کی نگاہوں کے سامنے میں وقت کا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہوں گے. نگاہیں ایک دوسرے کی طرف لگی ہوئی ہے, دونوں نگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے, ایک دوسرے کے مقام و منصب کو پہچانتی ہے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی کرتی ہے, ایک دوسرے کے مقام و منصب کا تعارف بھی پیش کرتی ہے اور یہ تعلیم بھی دیتی ہے کہ ان دونوں خانقاہوں نے جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی جو تبلیغ و اشاعت کی ہے, آج بھی اس دور میں اسی طرح کی تبلیغ و اشاعت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ آج ہمارے لیے ہر الجھے ہوئے مسائل کے حل کے لیے ہمارے بزرگوں کا انداز بھی ہمارے سامنے میں ہے, ان کے معاملات بھی ہمارے سامنے میں ہیں, ان کے فتاوے بھی ہمارے سامنے میں ہیں اور ان کی کتابیں بھی ہمارے سامنے میں ہیں. یاد رکھیے مارکیٹ میں کئی طرح کی چیزیں بکتی ہیں, اوریجنل چیز بھی مارکیٹ میں ملتی ہے, ڈپلیکیٹ چیز بھی مارکیٹ میں ملتی ہے, لیکن اس کا انداز وہ کرے گا جسے اس کے اندر مہارت موجود ہو. یاد رکھیے ہم پہلے دور میں یہ دیکھتے آتے تھے کہ جب کسی دکان سے ہمیں بلب لینا ہوتا تھا تو ہم اسے کہتے کہ پہلے اس کو چیک کر کے دیجئے, اگر وہ ہولڈر میں لگانے کے بعد اگر وہ روشن ہو جاتا تو ہم اسے لے لیا کرتے تھے اور اگر وہ بجھا رہتا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی خاندان کا فرد کی حیثیت سے نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ وہاں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان بھی نظر آتے ہیں, وہاں حضور حضرت علامہ شاہ سید احمد اشرف صاحب قبلہ علیہ الرحمہ بھی نظر آتے ہیں, وہاں حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نظر آتے ہیں اور وہاں نظر آنے کے ساتھ ساتھ محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت کے فتاووں پر کیسا اعتماد کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اور فتاوے اور مفتیوں کو تقسیم کر دیے جاتے تھے اور مجھے اعلیٰ حضرت میراث کا استفتاء عطا فرماتے تھے جو بہت مشکل ترین استفتاء ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت مجھے عنایت فرماتے ایک مرتبہ مناسخہ کا مسئلہ آ گیا جس میں دادا کے اوپر کے بہت سارے ان کی اولادوں کے بہت سارے اسماء ان کے حصے ان کی ساری ترتیب مجھے بڑی مشقت کے ساتھ مجھے اس کا جواب لکھنا پڑا اور جب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے جب وہ صرف سنایا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کے سارے ناموں کا اعادہ کیا اور سارے حصے جن کے جتنے دینے چاہیے تھے بغیر دیکھے امام اہل سنت نے ساری تفصیل کو بیان فرما دیا تھا. یہ اعتماد اتنا زیادہ اعتماد محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. آپ کہتے ہیں کہ جب ہم عصر کے بعد بیٹھا کرتے تو مفتیان کرام اپنے اپنے لکھے ہوئے فتوے کو پیش کیا کرتے تھے. کبھی اعلیٰ حضرت نے انہیں سنا, اس کے بعد تھوڑا سا رک کر کے کسی اور سے سنا, اس طرح سن رہے ہیں اور اس کے بعد جب دوبارہ سنتے تو جہاں سے جس کی بات رکی ہوتی آپ اس کو وہاں سے سنتے. آپ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ آخر اتنی ساری باتیں سننے کے بعد امام اس کے
آگے کی بات سن کر اصلاح فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلسفی کہتے ہیں لا یصدر عن الواحد الا الواحد. ایک وقت میں ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے، مگر میں جب اعلیٰ حضرت کو دیکھتا ہوں تو وہاں بیک وقت کئی سارے کام ایک ہی وقت میں اعلیٰ حضرت کرتے نظر آتے ہیں. میں یہاں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے خاندان اشرف کے جتنے بھی سربراہان گزرے ہیں سب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے فتاووں پر اعتماد فرمایا ہے. آپ دیکھیے، لیکن یاد رکھیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فتووں کو ہم جتنا پڑھیں گے اتنی قربت ہماری آپس میں بڑھے گی، اتنا زیادہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا ہوگا. آپ دیکھیے آج فروعی مسائل جس کا سنیت سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس پر کوشچن مارک لگایا جائے، یا اس کو اگر کوئی فقیہ عالم دین کسی مسئلہ فقہیہ میں اپنا الگ موقف رکھتا ہو تو اس بنا پر اس پر حکم فسق لگائیں یا ان کے اتباع اور متبعین پر فسق و فجور کا حکم لگائیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں. میں یہاں پر اعلیٰ حضرت کا مسلک دکھاؤں. حضور اشرفی میاں خان وادئ اشرف کے چشم و چراغ مشائخ کرام قوالی بھی سماعت کر رہے ہیں. ادھر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ الگ ہے، مگر کوئی کسی پر الزام نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو بیعت سے نہیں روک رہا ہے، کوئی کسی پر طنز نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو سنیت سے خارج نہیں کر رہا ہے. اگر یہ مینار جو اعلیٰ حضرت کا روشن مینار ہے اس کو سامنے رکھیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، اتحاد کی فضا قائم ہو جائے گا. الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فتاووں میں پڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ مقصود شرعی لا فسنا اختلاف، کہ شرح کا مقصد آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ ملانا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے. دیکھیے دور حاضر میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام اہل سنت کے اس نظریے کو جو حق و باطل کے درمیان ایک بڑی اہمیت امتیاز کی رکھتا ہے کہ آپ نے جو تعلیمات حقہ بیان کی ہے اس کو سارے سلسلوں کے لوگوں نے مشائخ نے قبول فرمایا ہے، اور اس کے مبلغ کی حیثیت سے پورے ہندوستان میں ان سارے حضرات نے بڑی خدمات انجام دی ہے. آج ضروری ہے کہ یہ سارے مبلغین جنہیں اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، قوت خطابت سے جنہیں نوازا ہے، جنہیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہم سب کے سب اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے میدان عمل میں اتریں اور وہ سمجھائیں جو آج کے سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں جو سمجھانے کی ضرورت ہے. جلسے اپنے اپنے پیروں اور اپنے اپنے شخصیت کو سمجھانے کے لیے نہیں، آج ضرورت ہے اسٹیجوں سے رسول اللہ کے دین کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں ضروری ہے، بڑی اچھی باتیں مولانا نے کی ہے، بڑا اچھا خطاب کیا ہے، بڑے اچھے انداز سے آپ نے بتایا ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا. وہ یہ نہیں کرتے کہ بس اپنا ایک پروفیشنل انداز ہے، جس گھر میں گئے رومال پھیلا دیے، واقعاً یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ تو دل کی بات ہوا کرتی تھی، دل جدھر مائل ہو جاتا انسان اس کا ہو جایا کرتا تھا. یاد رکھیے آج ضروری ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نظریے کے داعی بنے، اور آج تو بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی دین میں فتنے پیدا ہوں گے، شبہات ڈالے جائیں گے، چاہے غیر مقلدین کی طرف سے ہو، چاہے اہل حدیث کی طرف سے ہو، چاہے دیوبندیوں کی طرف سے ہو، چاہے ملحدین کی طرف سے ہو، تو علماء پر فرض ہوتا ہے کہ ان شبہات کو دور کریں اور لوگوں کو رائے حق پر قائم کریں. یہی دین کی دعوت کا مقصد ہوا کرتا ہے.
آج اسی نظریے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ علم دین یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور علمی اور تعلیمی اداروں کا قائم رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. آپ سارے اولیاء کرام کی زندگی پڑھ لیں گے, ہر اللہ کا ولی وہ ہوگا جس نے دانشگاہ میں ضرور قدم رکھا ہے, مکتب میں ضرور قدم رکھا ہے, دارالعلوم میں ضرور اس نے قدم رکھا ہے, اور اس کے بعد وہیں سے انقلاب آیا ہے. یہ ایک اکیڈمک نظریہ ہوتا ہے, اس لیے دنیا یونیورسٹی کو بنایا کرتی ہے, کالجز کو بنایا کرتی ہے. ان کو پتا ہے صرف نعرے لگا دیں اور یونیورسٹی نہیں ہوگی تو ہم ڈاکٹر نہیں دے سکیں گے, نعرے لگاتے جائیں کالجز نہیں ہوں گے ہمارے پاس انجینئر نہیں ہو سکیں گے, ہمارا ڈیفنس پاور وہ کمزور ہو جائے گا. لہذا نعرہ ہمارا مشن نہیں ہے, ہمارا مشن اکیڈمک مشن ہے, تعلیمی مشن ہے, تبلیغی مشن ہے, دعوت کا مشن ہے, اور اس مشن کو باقی رکھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ ہمارے اسلاف کا مشن ہے, ہمیں اس مشن پر قائم رہنا ہے اور آگے بڑھاتے رہنا ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نادانی اور کم فہمی کی بنا پر وہ اعتراضات اور سوالات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بیان حکم میں کس طرح کے آپ کلام فرماتے ہیں, کن نزاکتوں کا لحاظ فرماتے ہیں. کبھی متکلم کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں, کبھی کلام کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہیں, کبھی کلام کے محتملات کو پیش نظر رکھتے ہیں, کبھی کلام کے سیاق و سباب کو پیش نظر رکھتے ہیں. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی قول و فعل اگر ہم اس کو کسی اچھے معنی پر اتار سکتے ہیں تو اتارنا شرعاً واجب و ضروری ہوگا. یہ ضروری ہوتا ہے, یہ نہیں اپنی مرضی سے جیسا جو چاہے کہہ دے اسے دین بنا کر کے پیش کرے. حاشا وکلا, ایسی چیز ہرگز نہ ہو سکے گی, بلکہ یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا ہر ایک کی دین ذمہ داری ہوگی. یاد رکھیے جتنا سمجھتا ہے اتنی بات کریں. عوام کو تو یہ حیثیت یہ عوام کے لیے یہ ان کے لائق بھی نہیں کہ اس طرح کے وہ باتیں کریں. یہ علماء اگر بات کرتے ہیں وہ بھی دلائل سے بات کریں, افواہوں کے انداز میں نہیں, وسوسوں کے انداز میں نہیں. میں ناگپور شہر میں الحمدللہ رہتا ہوں اور یہاں میں اس مرکزی ادارے میں رہتا ہوں. اگر کسی کو میرے قول و فعل پر اگر شبہ آتا ہے وہ اپنے دلائل لے کر کے آئے, انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے فتاووں کی روشنی میں ان سب کو مطمئن کرتا ہوا نظر آؤں گا. یہ نہ سمجھے کہ محض جوش اور جذبے کی بنیاد پر ظاہری عقیدت و محبت کے بنا پر ہماری یہ حاضری ہے. نہیں, الحمدللہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھیں اور اہل سنت و جماعت کی مشن کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اب شہر کا ماحول افواہوں والا نہیں ہوگا, دلائل والا ہوگا, تحقیق والا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کر بانٹھیلے والے, ادھر ادھر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے والے اب اپنی باتیں بند کریں. جسے کہنا ہو وہ دلائل کی روشنی میں بات کریں, اور خاص طور پر اگر کہنا ہو تو تحریری طور پر زیادہ بہتر ہے کہ بات کریں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب زبانی بات چیت ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اہل سنت ہے, اگر ان سے کوئی بات واقع ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ آپ ان کی تفہیم کرائیے, اور اگر گمراہ بددین بدمذہب اہل سنت سے خارج ہے تو اس کی تردید کیجئے. تو اہل سنت و جماعت سے جو ہوگا اس کی تفہیم کرائی جائے گی. یہ نہیں کہ پورے اخلاق کے لباس اتار کر کے رکھ دیں اور کہاں ہے تو اور کیسا تو اور بکواس کرتے رہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہے.
आला हजरत की तालीमात को देखना है तो आप फतावा रज़विया शरीफ में आप देखें। होता है बड़े बड़े वक्त के इल्म और फन के बुलंद मीनारे हुआ करते हैं, कभी उनसे लग़ज़िश हो जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं कि दो मुफ्तियाने किराम ऐसे हैं जिन पर मैं आप बनकर के एतमाद करता हूँ। एक तो वालिद गिरामी अल्लामा नक़ी अली खान रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हुज़ूर अल्लाह ताजुल फहुल अलैहि रहमत व रिज़वान। लेकिन आप कहते हैं कि ताजुल फहुल अलैहि रहमा अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अपने इलाके में देहात के ठेके से मुतालिक एक फतवा दिया करते थे कि ये जायज़ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को मालूम हुआ तो आप अपने गांव में थे, जमींदार थे, गांव गए हुए थे, आपके साथ एक किताब फतावा की अल्लामा खैरुद्दीन रमाली रहमतुल्लाह अलैह की फतावा खैरिया और एक फतवे की किताब थी। आपको मालूम हुआ तो आपने 2-3 जुज़ियात नक़ल करके उन्हें भेज दिया कि ये जायज़ नहीं बल्कि हराम है। देखिए जब उनको वो तहरीर मिली तो उन्होंने पढ़ा और उसके बाद इनकार भी पूरे तौर पर नहीं किया। कहा आप जो भेज रहे हैं उससे बात तो ऐसे ही समझ में आ रही है, मतलब ये कि मुझे और दलाइल चाहिए। उसके बाद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब वापस बरेली तशरीफ लाते हैं उसके बाद में तफसील से फतावा इरशाद फरमाते हैं, दलाइल पेश करते हैं और सारे दलाइल पेश करके जब आपकी बारगाह में पेश करते हैं तो आप उसको मिरमान कबूल फरमा लेते हैं और फरमाते हैं कि ये तो इजमाई मसला है, ये तो रोशन तर मसला है। याद रखिए ये नहीं हुआ कि आप कोई फतवा पहले लगा दें कि मुफ्ती साहब आप कलमा पढ़ो कि हराम को हलाल आपने कह दिया है, ये नहीं होता है। पहले अब आपको अपनी ये सारी आला हज़रत की तालीमात समझनी पड़ेगी। सिर्फ नारे का नाम मसलक नहीं है बल्कि फतावों में मेरे इमाम ने जो तालीमात को पेश फरमाई है उन तालीमात पर कायम रहने का नाम मरकज़ अहले सुन्नत है। और हम इसी में आप यह भी समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस गोशे से देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वहां आला हजरत के इस तालीमात में हर खानकाह वहां नजर आती है, हर इदारा वहां नजर आता है, हर कोई वहां पर हर मुक़र्रिर वहां नजर आता है। क्योंकि मेरे इमाम फरमाते हैं जो जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत का सच्चा पक्का मोतक़िद है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान है। ये सबक याद करें। और उसके बाद भी इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सिलसिले में बड़ी गुफ्तगू फरमाई है। और उसके बाद ये कि ये तो अल्लाह की तौफीक होती है, अल्लाह जिसे चाहता है शरीअत सद्र फरमाता है। और अगर जब मालूम हो जाती है कोई बात तो उससे रुजू किया जाता है। रुजू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटने का नाम ही तौबा है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की तरफ पलट करके आओ। तो कभी किसी मसले में कोई बात हुई भी फिर पलट कर वापस आते हैं, उसका इजहार हो गया, यही उनकी तौबा के लिए काफी वाफी बात हो जाया करती है। याद रखिए ये सारी तालीमात है, ये सारी नज़ाकतें हैं। अब अगर किसी को कहना हो पहले समझे फिर वो बात करें, पहले तहकीक से गुजारें फिर वो बात करें। अब ये बात ऐसी नहीं चलेगी कि महज कानों में वसवसे डाल दिए जाएं, अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया जाए। नहीं, अब बात होगी तो आला हज़रत की तालीमात की रोशनी में बात होगी। और जब वहां बात होगी वहां इत्तेहाद नजर आएगा, वहां इत्तेफाक नजर आएगा, वहां मोहब्बतें नजर आएगी, वहां एक दूसरे के साथ गहरे ताल्लुकात नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जमाने तालिबे इल्मी में एक मर्तबा मेरे मुर्शिद मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा कि आपने बड़े तलबा को बुलवाया और असातिज़ा को बुलाया और कहा कि ये टिफिन है, आप ये सारी चीज लेकर के जाइए। और नागपुर रेलवे स्टेशन से हजरत शेख आजम सैयद इजहार अशरफ मियां साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान गुजर रहे हैं, आप जाएं
ان کا استقبال کریں اور میری طرف سے ان کو سلام پیش کریں۔ الحمدللہ میں گیا، وہاں اور بھی علماء تھے، فارغین طلبہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے اس وقت دیکھا، ان کا جمال دیکھا، ان کا کمال دیکھا، ان کا حسن دیکھا، ان کا تقوی دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے انسان رہ جائے۔ وہ جب اے سی کوچ سے باہر اتر رہے تھے، سفید ململ کے کپڑے میں اتنا عظیم الشان قد کے ساتھ جب اتر رہے تھے، غیر مسلموں کی بھی نگاہیں ان پر پڑ رہی تھی، ٹکی ہوئی تھی، یہ کون شہزادہ ہے جو وہاں آیا ہوا ہے۔ پھر آپ اترے، اترنے کے بعد آپ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میں پھر آپ کی گلپوشی کی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سب کے لیے دعائیں فرمائی ہے۔ یہ طریقہ، یہ وتیرہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارے بزرگوں سے، خان مادائے کچوجا سے، مشائخ کچوجا سے ہمیں ملا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی علمی تحقیقی مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ اس کا اہتمام کیا ہے، ان کی برکتیں انہیں بھی، ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی حاضری کو قبول فرما دے یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کی کاروباری پریشانی کو دور فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہمارے گھروں میں خوشحالی اور ترقی عطا فرما، بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب کو آقا کریم سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرما، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو اہل بیت اعظام کی مودت اور صحابہ کرام کا ادب عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہماری صفوں میں اتحاد فرما یا اللہ، ہمیں ایک کر دے یا اللہ، ہمیں نیک کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ مذہب اسلام کی جانب پھیر دے یا اللہ، جو لوگ اتحاد اہل سنت کے لیے کوشاں ہیں، خاص طور سے ہمارے حضرت علامہ مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب، ہمارے مفتی اعظم مہاراج، ان کی پوری ٹیم یا اللہ، ان کی اس قد و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ، اہل سنت و جماعت کو ایک کر دے یا اللہ، اس ملک میں امن عطا فرما یا اللہ، اس ملک میں امن عطا فرما یا اللہ، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ، جو بھی کہا گیا، جو بھی بولا گیا، اگر غلطی ہوگی جانے انجانے میں، مولا اسے معاف فرما دے یا اللہ، ہم سب کو عقید اہل سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو علماء دین اسلام کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کے بازو میں قوت عطا فرما یا اللہ، ان کے قلب میں ثبات عطا فرما، استقامت عطا فرما، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔